اب یہ بالکل یہ اوریجنل بینچ کا حصہ نہیں ہے تو آپ ری آرگیو کریں نا. اب علی ظفر صاحب کو یہ بات ہی نہیں کرنے دے رہے. نہیں میں تو میرا احتجاج ہے, یہ کیا باہر نکالیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مائک پہ آپ نہیں بولیں گے. میں نے کہا انشاءاللہ مائک پہ ہی بولوں گا. جی مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جو بددیانت منافق جو فائز عیسیٰ ہے, بلکہ اس کا نام ہے عیسیٰ فائز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے, وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے. جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا, کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. کچھ وقت پہلے کی بات ہے, حالیہ دنوں کی. قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں ایک تہلکہ انگیز کارروائی ہوئی, اور اس تہلکہ انگیز کارروائی اس سماعت کے بعد, پروسیڈنگز کے بعد, ہمیں باہر سننے کو ملا ایک نام جو اسلام آباد کے لوگ واقف ہیں, بیوروکریسی واقف ہے, اس ملک کے کرتا دھرتا واقف ہے, لیکن یہ ایک عام آدمی کے کانوں میں پڑا, سید مصطفیٰ کاظمی. پہلے رپورٹ ہوا کہ کاظمی صاحب نے عدالت کے اندر کھڑے ہو کر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو فراڈ کہہ دیا. پھر رپورٹ ہوا, ہمارے دوست وسیم ملک نے صحیح رپورٹ کیا کہ جو کیس چل رہا ہے اور جس انداز میں چل رہا ہے اسے انکانسٹیٹیوشنل قرار دیتے ہوئے کاظمی صاحب نے اس پروسیڈنگ کو فراڈ کہا. اور پھر اس کے بعد کاظمی صاحب باہر آئے, ہم نے ان کو سپریم کورٹ کے باہر بولتے ہوئے سنا, ٹیلی ویژن پروگرامز میں بولتے ہوئے سنا. پھر ایک ویڈیو آئی جس میں کاظمی صاحب جو ہیں وہ جھپکی ڈال رہے تھے پولیس والے سے, اور ہم نے ان کی گرفتاری کی خبر سنی. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہم ابھی بات کرتے رہیں گے. مصطفیٰ کاظمی صاحب میرے سامنے تشریف فرما ہے, میری خوشی اور آپ کے لیے پہلا موقع ہے کہ کاظمی صاحب جو ہے وہ بات کریں. سر السلام علیکم, کیسے مزاج ہیں؟ جی وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے کہ جو وہ ایپیسوڈ تھا عدالت والا, میں اس پر بعد میں آؤں گا. ہم نے ویڈیو دیکھی, پولیس والے تھے جن سے آپ او یہ میرا یار ہے جیسی باتیں کر کے دوسرے پولیس والوں سے وہاں پر ویڈیو بن رہی تھی, اور آپ بہت خوشی کے ساتھ گرفتاری دے دی, آپ نے آپ چلے گئے. پھر ایک تصویر آئی آپ کی سیدھی آنکھ پر, بروز تھا بہت برا, اور پھر پتہ چلا کہ صرف وہی نہیں باقی چوٹیں ہیں, اور کافی دن آپ منظر سے غائب رہے. ہم نے جگنو صاحبہ کو, آپ کی صاحبزادی, انہیں بڑا فکر مند دیکھا, اور انہوں نے کہا ہم اس پر تمام چیزیں سامنے رکھیں گے, بتائیں گے. All we are concerned about now is his health. تو انہوں نے آپ کے بارے میں بتایا, اپنے والد کے بارے میں. مجھے یہ بتائیں کہ اس ویڈیو میں جو دیکھ لیا ہم نے گرفتاری ہوئی, اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ تھانے گئے؟ جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, اور سب سے اہم بات یہ کہ میں واقعی میں ابھی تک اوائڈ کر رہا تھا. اس کی دو تین وجہ تھی کہ ایک تو میرا اسپیچ پرابلم, اسپیچ میری چلی گئی تھی, اور پھر وہ آہستہ آہستہ باہر ہوئی, اور میرا بیلنس کھڑے ہونے کا وہ خراب, میرے ہاتھ میں لیگس میں میری طاقت پاور نہیں, اس میں ایک پرابلم آتی ہے, شیو کرتے ہوئے مجھے پرابلم آتی ہے. تو یہ تو آپ کا کمال ہے کہ آپ نے کس طرح میرا یہ انٹرویو جو ہے وہ, کیونکہ میرا ابھی تک اس انجری کے بعد کوئی میں نے نہ دیا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بالکل نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کنڈیشن میں جب میں بول نہ سکوں یا تتلا کے بول رہا ہوں تو وہ ایک لوگ خوف زدہ نہ ہو جائیں, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کو I don't want to demoralize, کہ کوئی میرے سے ڈیمورلائز. اس کے دونوں پہلو ہیں, ٹھیک, کہ ایک تو ڈیمورلائز نہ ہو, یہ بات سامنے آنی چاہیے, ٹھیک, کہ انہوں نے کس شخصیت کے ساتھ اور کیا کام کیا. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ مجھے پتا تھا کہ یہ فائز عیسیٰ کا بہت اچھی طرح پتا تھا کہ یہ نہیں چھوڑے گا. حالانکہ اس ایف آئی آر میں آپ نے دیکھا کہ کئی 17-18 مگر کوئی گرفتار نہیں. پولیٹیکلی موٹیویٹڈ مجھے ہی گرفتار کیا, اور دہشت گردی کا. آپ یہ سوچیں کہ وہ جو پولیس والے آئے تھے تو میں 32 سال میں نے
खिदमत की है आवाम की, सही। अफसरान की नहीं। और मेरी CDA में था और इंटीरियर के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर काम किया, सही पुलिस भी मिनिस्ट्री के अंडर, हम भी अंडर, सही। और CDA और पुलिस जो है वो लाजिम व मजदूर। ठीक। मैं उसमें डायरेक्टर इन्फोर्समेंट रहा और वो मैं जब हम पोजीशन रिज्यूम करते हैं, एक वक्त में जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो 1997-98 में तो ये सिकंदर सुल्तान राजा ये डायरेक्टर लैंड था। अच्छा। तो डायरेक्टर लैंड और डायरेक्टर इन्फोर्समेंट एक साथ जाकर वो ऑपरेशन में जाते हैं। सही। लैंड वाले बताते हैं कि ये इलीगल है या इनको कंपनसेशन हो चुकी है और उसको डायरेक्टर इन्फोर्समेंट की टीम उड़ा देती है। तो और ये जो क्लास है ना, ये जो जैसे सिकंदर सुल्तान वगैरह, ये डायरेक्टर लैंड DA में इस तरह की चंद स्लॉट्स हैं कि जो उस पर ही कब्जा करते। सही। और अब ये भी कोई एवरेज ऑफिसर था, कोई अच्छा अफसर नहीं था। बेतहाशा ज़मीनें हैं इसके पास। अच्छा। जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं ना इलाकों में, तो वहाँ पर ही इनको वो ज़मीनें मिलती हैं। सही। वो ज़मीनों की भी कोई कमी नहीं, पैसे की भी कोई कमी नहीं। सही। मगर ये जो अभी लालच चाहिए और जो इसने काम की है शैतानों ने, ठीक। तो मेरा तो क्योंकि वो पुलिस वालों के साथ मेरा राब्ता रहता था, उसके बाद तो उन्होंने तो बड़ी इज्जत के साथ किया। और वो एक जो इंस्पेक्टर था वो मेरे अंडर भी रहा है CDA। अच्छा। तो CDA की वो थी, तो उन्होंने तो अपना फर्ज किया। मेरा अच्छा बर्ताव था उनका थाने में भी, ठीक। क्योंकि सेकंड को ये था एहतजाज और सेकंड को ये तो जो एपिसोड हुआ है, सही। तो थर्ड को मुझे इन्होंने गिरफ्तार किया, तो मैंने सूटकेस पहले से बना लिया। जी बिल्कुल। तो सूटकेस क्योंकि वो देखा होगा आपने कि मैंने कुछ चीजें हैं ले मुनाजे में बात हो तो गई। उनको कि ये ले आओ उसको, तो वो हम ले आए और जल्दी इनके साथ फिर जुमे के दिन अगले दिन 4 तारीख को ठीक। ये रिमांड के लिए ले गए सुबह, और धरने का दिन था। ठीक। तो जो हमारी सेक्रेटेरिएट थाना जो है उसकी जो नफरी थी वो सारी फील्ड में थी। ठीक। 3-4 लोग थे थाने के अंदर, थाने के जहां पर आप रखे गए। हाँ, और ये हम रिमांड से वापस आ चुके। नहीं, रिमांड के लिए जा रहे हैं। ठीक। तो उसके बाद जो है वो हम चले गए रिमांड के लिए। जुमे का दिन था, तो जुमे से नमाज से पहले उन्होंने 4 दिन का रिमांड दे दिया। अब 4 दिन तो वैसे ही वो बंद था, जुम्मा, हफ्ता, इतवार और पीर को जो है। और उसके बाद फिर हम आगे कोई 2:30 बजे के करीब पहुँच गए वहाँ पर। तो बहुत शदीद गर्मी थी, तो मैंने कहा कि यार मैं नहा कर आया। तो SHO के कमरे के साथ ही अटैच बाथरूम, अच्छा, तो उसमें मैं नहाया। ठीक। और नहा कर मुझे बहुत अच्छा याद है कि मैं आया वहाँ पर, सही। क्योंकि खाने खाली पड़ा हुआ, तो उसको वहीं पर बैठकर मैंने अपने कपड़े चेंज किए और उसके बाद में आगे एक और कमरा है उसमें आया और आके थोड़ी देर के लिए मैं बैठा। और मैंने इनसे ही किसी से टेलीफोन लेकर तो अपनी वाइफ को बताया कि 2-3 चीज़ें तो हम भूल गए, तो वो भी भेजना। मेरा दामाद कराची से पहुंच गया था। ठीक।
تو وہ پھر وہاں سے اب آپ یہ سوچیں کہ 2:45 بجے میری وائف سے بات ہوئی، اس کے بعد میں لیٹ گیا، ٹھیک، اور 3:15 بجے میرا داماد، جو میں سمجھتا ہوں کہ میرا بیٹا ہے اور بیٹے سے زیادہ رول اس نے پلے کیا، صحیح، تو وہ آیا اور تو میں لیٹا ہوا تھا، اور جو میں نے کپڑے چینج کیے تو اس کے اوپر وومٹنگ تھی. اچھا، تو اس نے وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں ساؤنڈ تو نہیں پتا، کوئی پتا نہیں. پولیس والوں نے ہاں کہ جی کوئی فال کا کیس ہے، مطلب گر گئے. اچھا، تو اس نے کہا کہ یار یہ تو پھر 12 انہوں نے کہا کہ جی کوئی سارا یہ ہو، تو ساتھ ہی کینٹین ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی دراصل سے وہ جوس منگوایا، وہ پھر پیا، اور اس کے بعد پھر میں نے وومٹ کر دیا. اچھا، تو اس نے مجھے کہا کہ بابا اب کیا ہے، کیسی طبیعت ہے؟ تو کہہ رہا تھا کہ آئی واز انریسپانسو، صحیح، انکانشیس، ٹھیک، رادر. تو وہ پھر اس نے کہا کہ جی ڈرائیور میرا ساتھ تھا، تو اس نے کہا کہ بلاؤ اور گاڑی اندر لے کر آؤ. جو آئی او تھا اس کو کہا کہ چلو ہاسپٹل چلتے ہیں. ٹھیک، تو کیونکہ میں سی ڈی اے کا ممبر رہا ہوں اور سی ڈی اے میں میری سروس رہی ہے ساری، تو سب سے پہلے گئے تو انہوں نے اب اسٹاف بھی نہیں آیا سارا کچھ، اور اس طرح کے کیسز جو ہیں کوئی گورنمنٹ اور مطلب قاضی فائز عیسیٰ جیسے فرعون کے خلاف کوئی کیس، اور اس میں تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں. تو پھر یہ ایک اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں گئے تو انہوں نے اچھا، کہا کہ اس طرح کے کیسز نہیں، آپ پہلے پیمس میں چلے جائیں. ٹھیک، تو پیمس میں جا کر پھر انہوں نے ادھر بتایا، تو نیچرلی جو اس دھرنے اور چھٹیاں اور اس کی جو وجہ سے کوئی ڈاکٹر بھی اچھے نہیں تھے، جونیئر ڈاکٹر تھے، ٹھیک. تو انہوں نے وہاں پر پھر میرا، تو جو ڈاکٹر وہاں پر تھے تو انہوں نے اس میں ایک سینئر ڈاکٹر آئے، تو انہوں نے کہا کہ جی بس آپ 48 گھنٹے سمجھیں. اچھا، 48. تو یہ باقاعدہ ریکارڈڈ. ٹھیک، تو اس پر جو ہے پھر انہوں نے کہا کہ جی اب کرنا کیا ہے. تو اس میں میرے کافی سارے دوست آ گئے، جمع ہو گئے، کافی اچھے دوست، انفلوئنشل. تو انہوں نے کہا کہ جی کریں، تو انہوں نے سی ٹی اسکین ہوا، ایم آر آئی ہوا، صحیح، تو اس میں گڑبڑ تھی. ٹھیک، تو پھر اس نے ڈاکٹر نے بتایا کہ ایک تو برین ہیمریج ہے، اچھا، اندر بلیڈنگ ہوئی ہے، اور جو اسکل ہے اور اس کی جو درمیان جو ایک ہڈی ہوتی ہے، اب ایگزیکٹلی مجھے اس کے نہیں ہے، اس میں فریکچر ہے. ٹھیک، تو یہ ہمیں جو ہے نا آپریٹ کرنا، اچھا، وہ ڈرل کر کے، اور جو تو انہوں نے کہا کہ جو بھی ہے آپ کریں، اس میں ڈیلے نہ کریں، اچھا، جو کریں. اور اتنے میں انہوں نے اس کو میں نہیں بیان کرتا کہ انہوں نے کوشش کر کے اور ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے جو سرجن ہیں بہت بڑے، ٹھیک، ان کو جا کر دکھایا. انہوں نے کہا کہ there is no need of any operation، اوکے، تو ان سے جان چھڑائیں، سرکاری اسپتال والوں سے جان چھوڑیں. جان چھڑائیں. اور پھر تو بہرحال وہ پھر ادھر اور میرے آگے دوست، اینڈ آئی واز unconscious for 3-4 days. مجھے تو کچھ نہیں پتا، اور آئی سی یو میں رکھا تھا. اور تو
یہ بیچ میں انہوں نے میرے تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے داماد جب آئے تو انہوں نے آپ کو وامٹنگ آپ کے کپڑوں پر آپ کو اس حال میں پایا، تو یہ جو آنکھ میں نشان تھا کالا، یہ آپ کو کسی نے مارا تھانے میں، آپ پہ تشدد کیا، ہوا کیا؟ یہ کوئی وہیں پر تقریباً جو ہے نا یہ تھوڑا سا یہ بلو لائن جو ہے مارک وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا کھانے میں. ٹھیک. اس کے بعد جب پمس میں پہنچے تو یہ پورا وہ ہو گیا. ٹھیک. اور پھر گہرا ہوتا گیا ڈارک. تو مجھے تو کچھ نہیں پتا. اچھا. کیونکہ آپ کو میں بتا رہا ہوں نا کہ جس وقت میں صوفے پہ لیٹا ہوں ٹھیک. وہ بھی مجھے نہیں پتا کہ کیوں لیٹا ہوں. اوکے. اب مجھے نہیں پتا کہ کیوں کہ تو میرے داماد نے تو کہا تھا کہ بابا میں آ رہا ہوں اور یہ چیزیں بھی اور کھانا بھی لا رہا ہوں. تو میں تو انتظار کر رہا تھا. مجھے بائی شوٹ آئی تو اور اس میں کتنی دیر لگی ہوگی؟ 2:45 بجے والی اور 3:15 آدھے گھنٹے میں. آدھے گھنٹے سے بھی کم. ٹھیک. 3:05 اور 3:10 تو اس میں یہ سارا ہوا. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اسپرے ہوا کچھ پلا دیا کیا کیا کیونکہ ایڈوانسمنٹ ہے بہت ترقی ہے. وہ پاکستان ترقی پذیر تو اب نہیں رہا. اب تو ترقی یافتہ ملک ہے ان ٹیکنالوجیز. ان ٹیکنالوجی. اس میں تو خاص طور پر جو ہے اتنا تو سارے کام اپنے سرحدوں پہ کام چھوڑ کر اور سب اس ٹیکنالوجی کو کوئی بوسٹ اپ کرنے کے لیے سب ادھر آ گئے. ٹھیک. تو آپ کو خود کو کیا لگتا ہے تھانے میں؟ آپ کو لگتا ہے آپ گرے؟ آپ کو کچھ پلا دیا گیا اس کے بعد مارا گیا؟ کوئی آیا؟ دیکھیں ایک بات جو آپ تو ایک بے ہوشی کی کیفیت میں گئے اور اس کے بعد ہوش میں آئے. میں بھی یہاں پر تھا 1 مہینے کراچی. ایگزیکٹلی. اور کراچی میں سب سے ٹاپ کے جو ڈاکٹر ہیں ٹاپ کا ہاسپٹل ہے یہاں پر میں رہا ہوں. انہوں نے دیکھا ہے. انہوں نے ہر نے اور اسلام آباد کے جو ڈاکٹر ہیں پرائیویٹ 3 ڈاکٹرز کو دیکھا ہے. ان سب نے یہ کہا ہے کہ بھائی یہ آپ یہ جو کام ہوا نا یہ جو انجری ہوئی ہے یہ انجری ہوتی ہے موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ. اوکے. یعنی یہ شدید چوٹ کا نتیجہ ہے. یہ جو ہے یہ موٹر سائیکل کیونکہ ہمیں یہ پیٹرن اس میں ملتا ہے. ٹھیک. تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ پھر کوئی ہوا نہیں چلی. ٹھیک. تو وہ تو کوئی کام ہوا ہے نا. کوئی کام ہوا ہے. ہاں. اب کام کس نے کیا ہے وہ بھی ان ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم تو سمجھتے ہیں آپ کو بھی یاد آ جائے. اوکے. تو میں نے کہا کہ جی چلیں مگر میں نے ان سے یہ بات کی کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے جس نے 32 سال ریاست کی خدمت کی. ٹھیک. اور مطلب ہر گلی اور ہر جگہ میری نشانی ہے. کون سا ایسا شعبہ ہے جس کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا ہے. ان سے کوآرڈینیشن ان سے کوآپریشن گورنمنٹ کی جو ہے اس میں نہیں کیا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو قاضی فائز عیسیٰ تھا اس نے کیا. اور لیکن کامیابی تو اس کو کہتے ہیں نا کہ اس نے یہ کیا. بھائی میں اکیلا گرفتار ہوا نا. ٹھیک. اس میں تو 17 نامینیٹڈ ہے. جو باہر احتجاج تھا اس میں ٹاپ پہ میرا نام ہے اور باقی گرفتار انہوں نے مجھے کیا. نیچرلی وہ قاضی نے کیا. ٹھیک. یہ سب کچھ آپ قاضی فائز نے کروایا. قاضی نے کروایا. تو قاضی جو ہے وہ اس کو رہنا چاہیے تھا اور مجھے کوشش کرنی چاہیے تھی
خوف زدہ ہو کر کہ میں ملک چھوڑ کر بھاگ جاؤں. بھاگ ہو گیا اور میں ڈٹا ہوں. میں تو آج بھی عمران خان کے ساتھ ہوں اور عمران خان کے ساتھ رہوں گا. ابھی تو مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا اور جتنا تو میں تو عمران خان میں جمہوریت کے ساتھ ہوں. آئی ایم ڈیموکریٹ. جب ہمارے ناظرین یہ دیکھ رہے ہوں گے نا تو وہ آپ کی وہ اسپیچ جو اس روز آپ نے سپریم کورٹ کے باہر کی ٹیلی ویژن پروگرامز میں بات کی تو وہ اس کے کچھ ایکسٹریکٹس دیکھ رہے ہوں گے, اس کا کچھ حصہ وہ دیکھ رہے ہوں گے. اب یہ بالکل یہ اوریجنل بینچ کا حصہ نہیں ہے تو آپ ری آرگیو کریں نا. اب علی ظفر صاحب کو یہ بات ہی نہیں کرنے دے رہے. نہیں میں تو میرا احتجاج ہے, یہ کیا باہر نکالیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مائک پہ آپ نہیں بولیں گے. میں نے کہا انشاءاللہ مائک پہ ہی بولوں گا. یہ مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جو بددیانت منافق جو فائز عیسیٰ ہے بلکہ اس کا نام ہے عیسیٰ فائز. اور اب یہ جو اسپیچ میں پرابلم ہے تو یو ہیو بین تھرو اے لاٹ, انہیں نظر آ رہا ہوگا. تو یہ ان تمام چیزوں کے پیچھے قاضی فیض عیسیٰ کا کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا قاضی کو تو ٹھہرنا چاہیے تھا نا بھائی. قاضی نے تو اتنی بدماشی کی یہاں پر. ایک آپ کو پتا ہے وہ یونیورسٹی کی ریکٹر جو ویل چیئر پہ تو وہ میں تھا. آئی واز دیئر ان کورٹ. تو اس کو کہا کہ نہیں ڈرامے کر رہی, تو ڈرامے کر رہی. اچھا اس دن بھی میرا دماغ تھوڑا سا خراب ہوا تھا تو میں خاموش بیٹھا رہا. اسٹل تو اس نے حد کر دی. اور وہ ہمارے جو ہیں بیرسٹر صاحب جو ہیں علی ظفر صاحب وہ اتنا شریف نہیں ہونا چاہیے مگر کچھ مجبوریاں ہاں کہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں اور ہمیشہ ہی ڈرتے ہیں کہ یار انہی کے سامنے جو ہے پھر اپیئر ہونا ہے, پھر یہ ہوگا, وکالت خراب ہوگی, فیس کم ہو جائے گی. اچھا. اور یہ سارا کچھ جو ہے نا مگر اسی کورٹ میں صدیقی جو ہے الیاس اور وہ دوسرے پھر انہوں نے 3-4 اور وکیل تھے عابد زبیری سب بولتے ہیں اس کے سامنے. مگر اس کا کیا مطلب ہے کہ چیف جسٹس خدا ہے یا چیف جسٹس نعوذ باللہ کوئی پیغمبر ہے کہ جی آپ ان سے جو اس وقت کے حضور کے زمانے کے جو قاضی اور قضات تھے جو چیف جسٹس تھے تو ان کا تو لوگ گریبان پکڑ لیتے. صحیح. تو میں نے ان سے کیا پوچھا کہ یہ 5 سوال کے یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ ان لا فل ہیں. بینچ ان لا فل ہے, سارا کچھ ہے. اب وہ ہمارے جو بیرسٹر صاحب ہیں ان سے انہوں نے ایک موو بنائی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی پھر مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے کلائنٹ سے ملوں عمران خان صاحب سے. تو وہ پھر میں بتاؤں تو وہ بدماش جس طرح بیٹھتے ہیں تو بدماشوں کی طرح ہی بیٹھ کر اس نے کہا کہ نو. اس پہ میں گیا. پھر میں نے بیرسٹر علی ظفر سے بات کی کہ یہ 5 پوائنٹ آپ کے بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں آتھر جج نہیں آیا, منیب فاروق وہ منیب اختر صاحب نہیں آئے, اس میں منصور علی شاہ نہیں ہے. یہ 2 جج انہوں نے ایڈ کر دیے ہیں نئے. بالکل ٹھیک. تو جب کسی بینچ میں جج جسٹس جو ایڈ ہوتے ہیں تو ری آرگیو ہوتا ہے. ٹھیک. وہ بھی اس کو بھی پیغمبر بنا دیا کہ اس کو پہلے سے سب کچھ پتا تھا. اس کو کیا پتا تھا کیس کا. ہی واز دی نیو انڈکٹی. 2.5 سال پرانا کیس تھا اس کی اور کب کھولا ہے. ٹھیک. اور اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کے وکیل ہے اس کو پورا دن دیا اور اس کو لقمے بنا کے دیے 1 دن پہلے. اور اس کو اس نے اور اس کی کوئی تیاری نہیں. حالانکہ وکیل بہت اچھا ہے مگر اس دن جو ہے وہ بالکل گدھوں کی طرح وہ آئی ایم سوری ٹو سے مگر ایک بہت اچھا وکیل ہے مگر اس کو اس نے کیا جس طرح سے بلے کا کیس ہوا, جس طرح سے کتنے کیسز ہوئے, مطلب اس نے تو انکار کر دی نا. اور وہ صرف یہ کہ ہماری خاموشی کی وجہ سے
جب میں خان صاحب سے ملا اس واقعے کے کوئی تقریباً 7-8 دن پہلے، تو خان صاحب، عمران خان صاحب اڈیالہ جیل، تو بڑے اپسیٹ تھے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے وکیل جو ہیں یہ بولتے کیوں نہیں ہیں. صحیح. مطلب بولنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کوئی ہم نے برا بھلا کہنا ہے، ہم نے اپنا کیس فائٹ کرنا، اپنا کیس فائٹ کرنا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. اور ہلکا سا میں نے رکمہ بھی دیا خان صاحب کو کہ ہم پیسے بھی دے رہے ہیں، یہ جو ہمارے وکیل ہیں پیسے بھی لیتے ہیں. تو نہیں، پیسے جیسے سلمان صدر تو پارٹی ممبر نہیں ہے، علی ظفر تو پارٹی کی بھی پارٹی کے سب پیسے لیتے ہیں. اچھا، سب پیسے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کبھی انہوں نے چھوڑ دیا تو بڑا احسان. اچھا، تو یہ صورتحال ہے. تو یہ خان صاحب بھی بہت اپسیٹ تھے. اور جب میں نے یہ ساری بات کی اور سارا وہ کیا تو میں آ کے بیٹھ گیا فرسٹ فلور. انہوں نے کہا کہ پولیس کو بلائیں. میں نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تکلف کی. مجھے تو میسج آ رہے ہیں باہر سے کہ ہمارا احتجاج چل رہا ہے، 400 500 600 وکیل موجود ہیں اور وہ سب علی ظفر کے پیچھے کھڑے ہیں. تو میں تو وہاں جا رہا ہوں اور میں بھی آؤں گا. تو وہ جو وکیل تھے وہ بعد میں باہر آئے اور ہمارے میڈیا پرسن واپس آئے. انہوں نے کہا بھئی آپ نے تو کمال کر دیا، آپ نکلیں. تو اس شیطان نے فوراً اٹارنی جنرل کو کہا کہ بھئی آپ ان کو علی ظفر صاحب کو ابھی لے جائیں اور خان صاحب سے ان کی ملاقات کریں. اچھا، یہ اب شیطان بھی قاضی فیض سے کوئی کہہ رہے ہیں، فرعون بھی اتنا. ٹھیک. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگلے دن ہم اس پہ کریں گے بات. مگر یہ کہ وہ اس کو ہلا، اس کی تو حالت بری ہو گئی. اور اس پہ مندو خیل نے کیا کہا، مندو خیل وغیرہ جو ہیں یہ پورا ہمارے وکلا جانتے ہیں. وہ کاکا خیل اور مندو خیل یہ جو بھی اپنا نوٹ لکھتے ہیں یا جو کچھ، ان کو تو مخالفت میں فائز عیسیٰ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے تو فائز عیسیٰ لکھ کے دیتا ہے. اچھا، they can't write. اچھا، they can't write. مندو خیل نے کہا کہ جی یہ دیکھیں نا وکیل صاحب جو ہیں یہ دیکھنے میں بڑے خاندانی لگ رہے تھے مگر انہوں نے ہماری بڑی بے عزتی کی ہے. اچھا. اور آپ اپنا جو کام ہے اس کو آپ نہیں دیکھ رہے. بے عزتی کی کیا اہمیت ہے اور میرے خاندانی، اور وہ آپ کا کام بتائے گا نا. کام آپ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، آپ نے ڈرامہ کیا ہوا ہے. ایک انہوں نے تھوڑا سا یہ کام کیا کہ ایک سیگمنٹ کو اپنی فیور میں لینے کے لیے وہ بھٹو صاحب کا کیس کیا. ایگزیکٹلی. اب وہ بھٹو صاحب کا بھی آدھا کیس کیا. بھئی آپ نے کیا کیا، سزا کیا ہوئی؟ اور اس کی بھی وہ اتنی کوئی وہ نہیں تھی اس وقت. وہ ہونا چاہیے، ہم تو خود بھٹو کے شیدائی تھے اور ہیں، تو وہ تو ہونا چاہیے. اب بھی بھٹو کو انکمپلیٹ جسٹس ملا. بالکل. وہ تو یہ ڈرامے کر رہا تھا نا. بلاول تو بڑے زور سے کہتے ہیں میرے نانا کو انصاف دیا، بھٹو کو انصاف دیا، قاضی فاضل صاحب بہترین جج ہیں. بلاول جو ہے نا، دیکھیں مسئلہ یہ کہ جو حدیبیہ کا ہوا، حدیبیہ پیپر مل کیس، اوپن اینڈ شٹ کیس، وہاں سے تھا نا ان کی ایکویشن جو ہوئی نواز شریف کے ساتھ، اور آگے جا کے لندن میں جو سارا وہ سلسلہ ہوا. اب بینیفیشری ہے نا بلاول. صحیح. تو بلاول کوئی اب ڈیموکریٹ تو نہیں رہا نا. اب تو وہ جو حرکتیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے جی وہ سپریم کورٹ کو کہہ رہی ہے کہ الیکشن کرائے نہیں کراتے، اور 10 باتیں بات لمبی ہو جائے گی. ٹھیک. تو وہ تو بالکل اپنا اچھا، مجھے درمیان آپ کو بھٹو صاحب کی اور بے نظیر کی جو لیگیسی ہے اس کو تو نہیں فالو کر رہا. وہ تو زرداری کی لیگیسی وہ فالو کر رہا ہے. صحیح. زرداری کی پالیسی فالو کر رہا ہے. لیگیسی تو خیر، لیگیسی تو بیچارے کی کیا ہے. اچھا.